السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارم رسول اور آج میں اگین موجود ہوں نوید گیم پر، اور آج ہم کریں گے بات ایولیوشن آف کرکٹ گیمز۔ آبویسلی کرکٹ گیمز ہم پاکستان اور ایون ایشیا پورے کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم پوری کی پوری ایولیوشن کو ڈسکرائب کریں گے اور اس کے بعد جانیں گے کہ کون سی گیم کس کنسول کے اوپر آئی تھی، کس ایئر میں آئی تھی، اور کرکٹ گیمز نے کیسے فرام دا باٹم ٹو دا ٹاپ ریچ آؤٹ کیا۔ So I think without further ado, let's start the evolution of the cricket games. جب ویڈیو گیمز کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تو ساری کی ساری ڈیولپنگ کمپنیز کی نظر صرف ساکر اور بیس بال گیمز کے اوپر تھی، اینڈ آبویسلی ہونی بھی چاہیے تھی، بیکاز ساری کی ساری ڈیولپنگ کمپنیز جو تھیں جاپان کے اندر تھیں، امریکہ یا یورپ کے اندر تھیں، سو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اچھی سے اچھی بیس بال یا ساکر گیم کو ریلیز کریں۔ بٹ دین suddenly we finally got our first ever cricket game called Graham Gooch Test Cricket 1985، جو کہ دنیا کی سب سے پہلی کرکٹ گیم تھی، اور اس کو ریلیز کیا گیا تھا BBC مائکرو اور ایکارڈ الیکٹران کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس گیم کو ڈیزائن کیا تھا مائیکل میکلرن نے، اینڈ دس گیم واز ڈیولپڈ بائی اوریجینک اسٹوڈیوز۔ اوریجینک اسٹوڈیوز کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، بٹ اوبیسلی گراہم گوچ ٹیسٹ کرکٹ 1985 جو کہ دنیا کی سب سے پہلی کرکٹ گیم تھی، سو اوبیسلی کافی سارے لوگ اس میں بگز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور سیم ایز وہی ہوا کہ گیم کے اندر کافی سارے بگز تھے، کافی سارے گیم کے رولز مسنگ تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ کافی ساری کنٹریز تھی جو مسنگ تھیں، اور ایون کے پلیئرز کے اوریجنل نیم بھی نہیں تھے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے پاس گراہم گوچ ٹیسٹ کرکٹ 1985 میں اتنا کچھ ڈسکرائب کرنے کو ہے، سو آئی تھنک وداؤٹ فردر ادو لیٹس موو ٹو گیم نمبر 2۔ گراہم گوچ ٹیسٹ کرکٹ 1985 کے ریلیز ہونے کے بعد بہت سارے ڈفرینٹ اسٹوڈیوز کی نظر اب کرکٹ گیمز پر پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ سیم ایز کروم اسٹوڈیو میلبرن ٹک اے اسٹیپ اہیڈ اینڈ لانچڈ انٹرنیشنل کرکٹ 1992۔ اب 1992 از اے اسپیشل ڈیٹ جو کہ ہم سب کرکٹ لیورز کو، ایٹ لیسٹ پاکستان والے جتنے بھی کرکٹ لیورز ہیں، انہیں بہت اچھی طرح یاد ہوگی۔ 1992، دا ٹائم وین پاکستان وان دیئر فرسٹ ایور کرکٹ ورلڈ کپ in the history of cricket in the captaincy of Prime Minister عمران خان۔ اب obviously عمران خان کو آپ میں سے کون نہیں جانتا، he is in Prime Minister right now، اور ان کی قیادت کے اندر پاکستان اپنا پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ I think میں نے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کچھ زیادہ ہی لمبی تقریر کر دی ہے، سو اب ہم واپس اپنی گیم کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سو اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ 1992 کی بات کریں تو اس دفعہ ہمیں کافی زیادہ ڈائنامک گرافکس دیکھنے کو ملے۔ اس دفعہ بالنگ ایکشنز کافی زیادہ اچھے ہو چکے تھے، بیٹنگ کا پراپر سٹانس دیکھنے کو ہمیں ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ ہمیں کٹ میں کلرز اور بہت ہی زیادہ ڈائنامک رینج آف فیلڈنگ نظر آتی تھی۔ تو نو ڈاؤٹ اگر ہم اس دفعہ گیم میں پروگریس کی بات کریں تو ہمیں بہت ساری پروگریس نظر آئی ان دا کرکٹ 1992۔ سو اگر ریلیزنگ کنسول کی بات کی جائے تو اسے ریلیز کیا گیا تھا NES کے اوپر۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ NES کیا چیز ہے، سو NES از Nintendo Entertainment System۔ So the game number 3 in the list is Graham Gooch World Class Cricket 1993۔ So Graham Gooch 1985 کے اندر بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکی تھی، so no doubt they just come up with 1993 now۔ اب 1993 کے اندر ہمیں اس دفعہ بہت ہی اچھی امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ان Graham Gooch Cricket World Class 1993۔ اب اس کے اندر سین یہ تھا کہ سیم ڈیولپمنٹ کی گئی آڈیوجینک کی طرف سے، بٹ اس دفعہ اپنے بگز کے اوپر فل کنٹرول کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ پلیٹ فارمز کو بھی چینج کیا گیا۔ اس دفعہ گراہم گوچ ورلڈ کلاس کرکٹ 1993 جو کہ ریلیز کی گئی تھی اٹاری ST کے اوپر، IBM PCs کے اوپر اور سیگا کے کنسولز کے اوپر۔ سو نو ڈاؤٹ اس دفعہ آپ کے پاس ایک وائڈ رینج تھی کنسولز کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اچھا فیچر متعارف کرایا گیا تھا گراہم گوچ ورلڈ کرکٹ 1993 میں کہ ناؤ یو کین پلے ون ڈے اینڈ ایون ٹیسٹ فارمیٹس آف یور اون چوائس۔ تو نو ڈاؤٹ اس دفعہ میں بہت ساری امپروومنٹ دیکھنے کو ملی تھیں، بیکاز انٹرنیشنل کرکٹ 1992 سے کافی ساری چیزیں پک کی تھی اس دفعہ اوریجینک اسٹوڈیوز نے۔ سو نو ڈاؤٹ دے جسٹ پٹ آل دیئر ایفرٹ ان، اور نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھی گیم کو ریلیز کیا گیا۔ اگر اب گیم نمبر 4 کی بات کی جائے تو گیم نمبر 4 ہے سپر انٹرنیشنل کرکٹ 1994۔ یعنی کہ اب ساری اسٹوڈیوز والے کرکٹ کی طرف انٹرسٹ لے رہے تھے، اور ہر سال میں ہمیں نئی گیم دیکھنے کو ملتی تھی۔ سیم ایز ان کمپٹیشن ود اوریجینک اسٹوڈیوز، بوم سافٹ ویئر ریلیز سپر انٹرنیشنل کرکٹ 1994، بٹ اس دفعہ کوئی بھی پلیٹ فارم میں ہمیں چینج نظر نہیں آئی۔ They just released it on Nintendo Entertainment Systems۔ بٹ یہاں پہ ہمیں بہت بڑی امپروومنٹ دیکھنے کو ملی کہ سپر انٹرنیشنل کرکٹ 1994 کے اندر 8 ٹیمز کو ایڈ کیا گیا۔
وہ ساری انٹرنیشنل 8 ٹیمز جو کہ اس ٹائم بہت ہی ویل پرفارمنگ تھیں، لائک شری لنکا، آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، انڈیا، ہمارا اپنا پاکستان اور ویسٹ انڈیز. اگر بات کی جائے ان 8 کی 8 ٹیموں کی، so no doubt they were doing brilliant at that time in 1994. But it also got 3 difficult levels. اگر ان 3 ڈیفیکلٹ لیولس کی بات کی جائے تو آپ کو اس دفعہ 3 ڈیفیکلٹ لیولس اس طرح ملتے تھے، ایزی سے لے کے ہارڈ تک، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو 2 گیم موڈز ملتے تھے، ورلڈ سیریز اور ٹیسٹ میچ موڈ. ورلڈ سیریز کے اندر آپ ان 8 ٹیم کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے تھے ان دا ورلڈ سیریز، اور ٹیسٹ میچ کے اندر آپ اپنا سمپل ٹیسٹ میچ کھیل سکتے تھے. تو نو ڈاؤٹ آہستہ آہستہ سال کے سال ہمیں نئی گیم دیکھنے کو مل رہی تھی اور نئی امپروومنٹ. This was the time when EA Sports came into cricket games. EA Sports means electronic arts, اور obviously آپ میں سے جتنے بھی کرکٹ لیورز ہوں گے، فیفا لیورز ہوں گے، جتنے بھی اسپورٹس گیم لیورز ہوں گے، آپ سب کو الیکٹرانکس آرٹس EA Sports کا بخوبی اندازہ ہوگا. So in 1996 EA Sports launched its first cricket game called EA Cricket 1996. اور اس کے ڈیولپر کون تھے؟ Guess what? None other than دا بیم اسٹوڈیوز، وہی اسٹوڈیوز جنہوں نے آڈیو جینک سے جل کے ایک گیم لانچ کی تھی، بٹ دس ٹائم دے آر کولیبنگ ود EA Sports. اگر امپروومنٹ کی بات کی جائے تو اس دفعہ ہمیں بہت سے امپروومنٹس دیکھنے کو ملے. اس دفعہ آپ کو اپنے پلیئر کے شیڈوز نظر آتے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بیٹنگ سٹانس ڈفرینٹ تھے آف دا لیفٹ ہینڈر رائٹ ہینڈر، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو فاسٹ بالر اور اسپنر کے ڈفرینٹ ایکشنز دیکھنے کو ملتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہر پلیئر کی اپنی ایبلٹی تھی، اس کی بیٹنگ ایبلٹی، بالنگ ایبلٹی، رننگ اور فیلڈنگ. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پلیئر کا اپنا پلیئر کارڈ آتا تھا بیفور دا بیٹسمین کیم آن ٹو دا کریز. سو نو ڈاؤٹ یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو پراپرلی ایک کرکٹ گیم کے اندر ایمرج کرتی ہے. سو نو ڈاؤٹ EA Sports took it too much serious and produced a great cricket game in 1996. So the next game in the list is Brian Lara Cricket 1996. اب اس گیم کے اندر آڈیوجینک اور کوڈ ماسٹرز نے پارٹنرشپ کی تھی آپس میں، اینڈ دے جسٹ کریٹڈ برائن لارا 96. اگر اب اس گیم کی بات کی جائے تو آئیڈینٹیکلی اس کے اندر کوئی بھی ڈفرینس نہیں تھا، بہت زیادہ سملر تھی اپنے پریویس ورژنس کے ساتھ، کوئی ایسی 3D یا کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی. سو اٹس کائنڈ آف سیم ایز دا پریویس ورژن، اور نہ ہی زیادہ کوئی آپ کو ادھر اس میں اسکور بورڈز میں پلیئرس کی موومنٹس میں اتنی ڈفرینس دیکھنے کو ملا. بٹ ایف وی ٹاک اباؤٹ دا ریلیزنگ پلیٹ فارم، ان کو ریلیز کیا گیا سیگا میگا ڈرائیو کے اوپر اور ونڈوز کے اوپر. That was a big change after a long time. So I don't think so it's much to discuss about it. So let's drop down to the next game. اب ہم آ چکے ہیں year 1997 کے اندر. And you know what? This was the time when we finally got our first ever semi 3D game. So the game was EA Sports Cricket 1997, which was released in obviously 1997, and یہ وہ پہلی گیم تھی جس کے اندر آپ کو سیمی 3D گرافکس دیکھنے کو ملتے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ بیٹر ویژولز اور زیادہ موڈز دیکھنے کو ملتے تھے. اور اس گیم کی کمنٹری کے فرائض انجام دیے تھے ریچی بینرڈ اور آئن باتھم نے، جو کہ بہت ہی زیادہ کول لگتی تھی اور بہت زیادہ سیٹسفائنگ لگتی تھی جب بھی آپ کوئی شاٹ مارتے تھے، کوئی وکٹ لیتے تھے، کوئی کیچ ہوتا تھا، اینڈ ایون تھرو آؤٹ دا میچ. اور یہ کمنٹری آپ کو تھرو آؤٹ دا گیم ایمرج کر کے رکھتی تھی، اور آپ کو پورے کا پورا گیم کے اندر فل ایک اوریجنل فیل آتا تھا کہ یا تو آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں یا تو آپ وہ اوریجنلی میچ کھیل رہے ہیں. ایز ویل ایز فرسٹ ٹائم ایور ہمیں دیکھنے کو ملے 3D اسٹیڈیمس، جو کہ ہر ایک پلیئر کا خواب تھا پہلے سے کہ ہمیں ایک 3D گیم ملے. سو دس از دا فائنلی دا ٹائم جب آپ کو 3D اسٹیڈیمس ملے، اپنی سیمی 3D گیم بھی ملی. سو نو ڈاؤٹ دس واز دا پرفیکٹ گیم آف دا سینچری فار کرکٹ لیورس. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹائم بائی ٹائم کچھ اپڈیٹ ڈسکس بھی آئیں جس کے اندر آپ کو ایچ کا ٹور ملتا تھا اور کچھ پلیئر کے نیمز اپڈیٹس بھی تھیں. سو آئی تھنک سو ایک ایسی گیم آنا 1997 کے اندر واز جسٹ این اچیومنٹ فار ایوری ڈیولپر, especially for EA Sports. I think let's drop down to the next game. EA Sports. It's in the game. اب ہم داخل ہو چکے تھے the era of 2000s کے اندر. Obviously 2000s کے اندر انٹر ہونے کے بعد ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ بہت ساری پروگریشنز آئیں گی گیمنگ کے اندر, اور ایسا ہوا بھی صحیح. بٹ رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرکٹ گیمس. سو اب 2000 کے ایرا کی کرکٹ گیم کی بات کرتے ہیں. ان 2000 EA Sports Cricket 2000 has been released, اور اسے ریلیز کیا گیا انڈر دا ڈیولپمنٹ آف Chrysalis سافٹ ویئر فار مائکروسافٹ اینڈ پلے اسٹیشن 1.
یہ کرکٹ کی پہلی گیم تھی جو کہ پلے اسٹیشن 1 کے اوپر ریلیز کی گئی تھی اینڈ اٹ واز کائنڈ آف ایکسکلوسیو, بٹ اسے بعد میں مائکروسافٹ پر بھی لانچ کر دیا گیا, سو یہ زیادہ دیر کا ایکسکلوسیو نہیں رہا. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور, یہ ایرا 2000 کا تھا, تو اس میں ہمیں کافی ساری امپروومنٹ دیکھنے کو ملی. ایز یو نو کہ 3D کو تو ہم دیکھ ہی چکے تھے, بٹ دس ٹائم وی گاٹ فل 3D گیم, جس کے اندر آپ کو اس دفعہ 4 موڈز ملتے تھے, جس کے اندر کوئک گیم, فرینڈلی, ورلڈ کپ ٹور اور سپر 6 کا ٹورنامنٹ دیکھنے کو ملتا تھا. ایز ویل ایز اگر کمنٹری کی بات کی جائے تو اس دفعہ کمنٹری رشی بینرڈ اور ڈیوڈ گوور نے کی تھی, جو اس گیم کو بہت ہی زیادہ مزے کا بنا دیتی تھی اور آپ کے انڈیویجول پلے کو بہت زیادہ امرس کر دیتی تھی تھرو آؤٹ دا گیم. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر گیم پلے کی بات کی جائے تو گیم پلے میں اس دفعہ ہمیں بہت ساری امپروومنٹس دیکھنے کو ملی. اس دفعہ آپ کو بالنگ کے وقت آپ کو اپنا بالنگ مارک ملتا تھا, جہاں پہ آپ اپنی ایگزیکٹ بال کو ڈیلیور کر سکتے تھے. اور اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو اس دفعہ بیٹنگ میں آپ کو ایک راؤنڈ ویل ملتا تھا, جس سے آپ آل اراؤنڈ دا گراؤنڈ شاٹ کھیل سکتے تھے اکارڈنگلی. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایڈیشنل فیچر جو ہمیں پچھلی کرکٹ گیمز میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا اور پہلی دفعہ اس میں مل رہا تھا, کہ اس دفعہ آپ کو ری پلے بھی دیکھنے کو ملتا تھا. سو فائنلی اب ہم آ چکے ہیں 2 سال آگے, اینڈ اٹس 2002. 2002 کے سٹارٹ کے اندر ہی ای اے اسپورٹس نے اپنی ایک اور کرکٹ گیم کو لانچ کیا, کالڈ ای اے کرکٹ 2002. ای اے اسپورٹس کرکٹ 2002 were released with more double graphics and double features. اب فیچرز میں کیا کیا تھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس دفعہ ای اسپورٹس نے فل ٹرائی کی کہ اپنے پلیئرز کو فلی امرس کرا سکیں, اپنے یوزرز کو فلی امرس کرا سکیں انٹو دا کرکٹ گیم. اس دفعہ آپ کو ہر وکٹ یا شاٹ کے بعد سیلیبریشنز دیکھنے کو ملتی تھیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ آپ کو پراپر امپائرز دیکھنے کو ملتے تھے جب بھی آپ کوئی شاٹ لگاتے تھے, کوئی باؤنڈری ہوتی تھی یا کوئی وکٹ ہوتی تھی. سو ایز این کرکٹ لیور آئی تھنک سو کہ یہ بہت بڑی چینج تھی, بہت بڑی اچیومنٹ تھی ای اسپورٹس کی طرف سے کہ ای اسپورٹس نے اتنے سارے فیچرز ایک دم سے ڈال دیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویو کے لیے ایک اسپائڈر کیم بھی دیا گیا, جو کہ شاٹ مارنے کے بعد فوراً سے ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا اور آپ کو ایک بہت ہی آسم سی ویو دیتا تھا آفٹر پلینگ یور کرکٹ شاٹ یا ایون وکٹ بھی. سو آئی تھنک سو کہ ان سارے فیچرز کو اگر اکٹھا کیا جائے ان 2002, دیٹ واز این گریٹ اچیومنٹ فار ای اے اسپورٹس. اگر پلیٹ فارمس کی بات کی جائے تو اس کو ریلیز کیا گیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم ایور آن پلے اسٹیشن 2 اور ساتھ ہی ساتھ ونڈوز پر. اگر پلے اسٹیشن 2 کی بات کی جائے تو اسٹارٹنگ کے اندر یہ بھی ایک ایکسکلوسیو تھا پلے اسٹیشن 2 کا, بٹ آفٹر سم ٹائم اس کو مائکروسافٹ کے اوپر بھی ریلیز کر دیا گیا. سو نو ڈاؤٹس ہیڈس آف ٹو ای اے اسپورٹس, جو کہ 1996 سے لے کے 2002 تک کے ایرا کو ہولڈ کر رہا تھا ان دا کرکٹ گیمز, ان فٹ بال گیمز اور ایون رگبی اور باسکٹ بال گیمز. So no doubt, hats off to EA Sports for giving these beautiful games. So let's drop down to next further games. Hi there, I'm Mark Nicholas and I'll be talking you through the fundamentals of gameplay in EA Sports Cricket 2007. Now then, this is the year 2007. 2007. اب آپ میں سے موسٹلی کرکٹ لیورز نے اس چیز کو پہچان ہی لیا ہوگا کہ اب ہم کون سی کرکٹ گیم کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. So the game is EA Sports Cricket 2007. اب آبویسلی یہ وہ گیم ہے جو کہ ہم سب گیمرز کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے, اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بتاتا جاؤں کہ اس ایرا سے پہلے 2004 میں اور 2005 میں بھی ای اے اسپورٹس والوں نے کرکٹ گیمز کو لانچ کیا تھا, بٹ 2004 والی جو گیم تھی وہ 2002 سے کافی زیادہ ملتی تھی اور 2005 والی گیم 2007 سے بہت زیادہ ملتی ہے. سو ان کو ڈسکس کرنے کا اتنا فائدہ نہیں تھا کیونکہ 2007 ہمارے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے. سو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ وتھ EA Sports Cricket 2007. This time, EA Sports Cricket 2007 was developed and even published by EA Sports itself for Windows and PlayStation 2 in 2006. اب EA Sports Cricket 2007 ایک ہی ٹائم پہ ونڈوز اور PlayStation 2 پر ایک ساتھ ریلیز کر دی گئی تھی without any exclusive thing. اسٹارٹنگ آف ود دا گیم موڈس. اب گیم موڈس کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس دفعہ آپ کو لمیٹڈ اوور فکچرز دیکھنے کو ملتے تھے, لائک 50 اوورز, 20 اوورز اور ایون 10 اور 5 اوورز بھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو 4 ڈے فرسٹ کلاس کا فارمیٹ بھی ملتا تھا اور 5 ڈیز فل ٹیسٹ میچ بھی آپ کھیل سکتے تھے. نو ڈاؤٹ اس دفعہ 2007 میں ہمارے پاس بہت سارے ویریئنٹس انجوائے کرنے کو. اس دفعہ 4 بہت ہی بڑے فیچرز کو متعارف کرایا گیا تھا EA Sports Cricket 2007 کے اندر, جو کہ ہمیں پچھلی کسی بھی کرکٹ گیم کے اندر نظر نہیں آئے. وہ فیچر تھے ایک پچ کا, ویدر کا, وینیوز اور ڈیفیکلٹیز کا. اب پچ کے اندر یہ سین ہوتا تھا کہ پچ کو آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ آپ کو کون سی پچ چاہیے, ہارڈ چاہیے, ڈرائی چاہیے, کریک چاہیے یا ایون ویٹ پچ. سو اس میں آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ ویریشنس دیکھنے کو ملتے تھے بیکاز ویٹ پچ کے اوپر بال اتنا ہی سلو ڈیمپ آتا تھا, ہارڈ پچ کے اوپر آپ کی بیٹنگ اچھی ہوتی تھی, اور اس طرح کر کے ایکچولی پچ ورک آؤٹ کرتی تھی آپ کے لیے.
اس کے بعد اگر ویدر کی بات کی جائے تو اگر آپ رینی ویدر رکھتے تھے تو درمیان میں ایک دفعہ بارش لازمی ہوتی تھی ڈیورنگ دا ٹیسٹ میچ. سو اگر ان ویدر اور پچ کی بات کی جائے سو نو ڈاؤٹ دے ایکچولی ورکس فار یو ان سائڈ دا گیم. اس کے بعد وینیوز کے اندر کافی سارے ڈفرینٹ گراؤنڈس کو اس دفعہ رکھا گیا تھا, جس کے اندر کراچی کا گراؤنڈ اور لاہور کا گراؤنڈ بھی تھا. اوبیسلی وہ اتنے ایکوریٹ تو نہیں تھے بٹ اسٹل دے ٹرائی ٹو پٹ دیٹ ان سائڈ دا گیم. اس کے بعد ڈیفیکلٹی میں آپ کو 5 اسٹارس ملتے تھے, جس میں آپ 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار ٹل 5 اسٹار تک ڈیفیکلٹی کو سلیکٹ کر سکتے تھے. انیشلی سارے یوزرز 2 اسٹار تک کھیلتے تھے بیکاز وہ ایک اچھا میچ ہو جاتا تھا, بٹ اف یو گو ٹورڈ دا 5 اسٹار اس میں بالنگ شدید تیز ہو جاتی تھی اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ زیادہ سے زیادہ 40 رن سے اوپر بنا سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ فار دا فرسٹ ٹائم ایور اس دفعہ آپ ٹورنامنٹس, سیزنس, ٹور اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں کھیل سکتے تھے ود یور اون فیوریٹ ٹیم, جس کے اندر تھا ورلڈ چیمپئن شپ موڈ, ورلڈ سیریز موڈ, نو کٹ موڈ اور ایون ٹیسٹ سیریز, جس کو آپ اپنی مرضی سے الائن کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو یور فیوریٹ ٹیم. اس کے ساتھ ہی ساتھ فرسٹ ٹائم ایور ہمیں دیکھنے کو ملا کہ آپ کو ایک پریمیم میں ایشز اسٹور دیا جا رہا ہے. اب ایشز اسٹور موڈ بالکل الگ تھا, ایک ای اسپورٹس کی الگ سے ایک اس کا مین مینیو آتا تھا اور آپ کو ایک الگ سے ایشز اسٹور موڈ ملتا تھا, جس کے اندر آپ انٹر کر کے یا تو پورا ایشز کھیل سکتے تھے یا تو اس کے جسٹ سینیری موڈس کھیل سکتے تھے. اب سینیری موڈ سے بات کرتے ہیں. سینیری موڈس کے اندر آپ کو سینیریو دیا جاتا تھا, اس سے پہلے کلپ دکھایا جاتا تھا کہ اس کلپ کے اندر کیا ہو رہا ہے, کہ آپ کے سینیریو کیا ہے اور اس سینیریو کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا تھا. فار ایگزامپل اگر کیون پیٹرسن آئے ہیں اور ان کی 50 کرنی ہے تو اس کی 50 کا پورا سینیریو آپ کو کلپ میں دکھایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ان سائڈ دا گیم کہا جائے گا کہ اس سینیریو کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں. مجھے یہ ایشز موڈ بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس ایشز موڈ کو میں نے کمپلیٹلی کھیلا بھی تھا اور اس کی اچیومنٹس کو بھی انلاک کیا تھا. سو دا another mind blowing feature introduced by EA Sports Cricket 2007 was to create your own player. Like seriously, ہم میں سے بہت سارے کرکٹ لیورز تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ یار کاش میں اپنا پلیئر بنا کے بیچ میں کھلا سکوں, کیونکہ پچھلی گیمز کے اندر صرف آپ اپنا نیم چینج کر سکتے تھے, بٹ دس ٹائم آپ اپنا خود کا پلیئر بنا سکتے تھے ود یور اون ایبلٹیز, کہ اگر آپ بالر ہیں تو بالنگ کو سیٹ کر سکتے تھے, بیٹنگ ہے تو بیٹنگ کو, اس کے بعد اپنے بالنگ ایکشن کو, بالنگ ایبلٹیز کو, آپ فاسٹ بالر ہیں, رائٹ آرمر ہیں, لیفٹ آرمر ہیں, اسپنر ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد بیٹنگ میں بھی آپ اپنا سٹانس, اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ خود ہی سلیکٹ کر سکتے تھے اور آپ کی کون سی شاٹ ویک ہے, کون سی اسٹرانگ ہے, کون سا ایریا ویک ہے, کون سا ایریا اسٹرانگ ہے, اس سب کو بھی سلیکٹ کر سکتے تھے. سو آپ کو ایک بہت بڑی لائبریری مل جاتی تھی جسے آپ خود سے سیٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد آپ اپنی اپیرنس کے اوپر ہی ورک کر سکتے تھے, لائک اپنے کون سی ہیٹ پہننی ہے, کون سی گلاسز پہننی ہے, کون سے گلوز پہننے ہیں, کون سا بیٹ یوز کرنا ہے ڈیورنگ دا بیٹنگ. سو نو ڈاؤٹ ای اے اسپورٹس والوں کو تو بھائی یہاں پہ بہت سارا پیار, کیونکہ یہ بہت بڑا فیچر تھا ایٹ لیسٹ فار می, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا پلیئر کھلاؤں پاکستانی ٹیم کے اندر, اور فائنلی وہ خواب میرا انہوں نے پورا کیا. ناؤ دس از دا ایئر 2010, 3 سال ہم آگے آ چکے ہیں and we got International Cricket 2010. And now for the advancement of cricket games, International Cricket 2010 was released for Xbox 360, PlayStation 3, اور ان 2 کنسولز کے بعد یہ گیم کسی اور کے اوپر نہیں آئی, even not on PC. So this was kind of exclusive, published by Codemasters, and this game also nominated as BAFTA Games Award for Sports. So no doubt, obviously اگر اسے ایوارڈ ملا ہے تو کچھ خاص بات تو ہوگی. ان امپروومنٹ آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ ٹورنامنٹ موڈز ملتے تھے, ایون ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ آپ کو 16 نئی انٹرنیشنل ٹیمز دیکھنے کو ملتی ہیں, جس میں آپ کو اس دفعہ برموڈا, کینیڈا, نیدرلینڈ, اسکاٹ لینڈ جیسی ٹیمز بھی دیکھنے کو ملتی ہے. سو نو ڈاؤٹ ایز این ایمرجنگ کرکٹنگ نیشنز ان ساری کنٹریز کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور کوڈ ماسٹرز نے اس دفعہ برموڈا, کینیڈا, نیدرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جیسی ٹیمز کو ایڈ کیا, ایز ویل ایز دے آلسو ایڈڈ دا پلیئر ٹو سلیکٹ بٹوین دا 21 اسٹیڈیمز, جس کے اندر آپ کو 21 اسٹیڈیم ملتے ہیں فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور اس دفعہ اگر ہم کرکٹ 7 سے کمپیئر کریں تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اوریجنل دیکھنے کو ملتے تھے, کافی زیادہ خوبصورت لگتے تھے, اور ایز ویل ایز آپ کو کافی زیادہ امرس کرتے تھے ود دیئر اوریجنل آڈینس. اگر ہم ان گیم پلے امپروومنٹ کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا ڈفرینس تھا, بیکاز اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو بالنگ میں آپ کو وہی مارک نظر آتا ہے, بٹ تھوڑا سا ڈفرینس یہ تھا کہ اس دفعہ آپ اپنی ڈیلیوری کو سلیکٹ کر سکتے تھے کہ آپ نے ان سوئنگر کرنا ہے, آؤٹ سوئنگر کرنا ہے, آؤٹ کٹر کرنا ہے یا لیگ کٹر کرنا ہے. سو یہ تھوڑا سا امپروومنٹ دیکھنے کو ملی آپ کو.
بٹ ان دا بیٹنگ سینس اس دفعہ آپ کو دیا گیا تھا دا نیو پاور سوئچ، جس سے آپ اپنے 360 آل اراؤنڈ دا گراؤنڈ شاٹ کھیل سکتے تھے، اور کافی سارے شاٹ ویریئنٹس بھی ایڈ کیے گئے تھے جس میں کافی سارے سویپ، سلاگز، ہک، کٹ، کافی ساری امپروومنٹ دیکھنے کو ملی تھی ان آل کائنڈ آف شاٹس. سو نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل کرکٹ 2010 واز این امیزنگ گیم، اور اسپیشلی میری بات کی جائے تو میں نے اسے کافی لمبے عرصے تک کھیلا ہے، بیکاز آفٹر کرکٹ 7 دس واز دا فرسٹ گیم وچ آئی ریئلی لیفٹ. تو اب ہم آ چکے ہیں 4 سال آگے، اور 2010 سے لے کے 2014 تک کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کرکٹ گیم کی، نہ ہی ایسی کوئی کرکٹ گیم ریلیز کی گئی. بٹ سڈنلی ایک ایسا اسٹوڈیوز آتی ہے جو کہ ہمارے سارے کے سارے فیچرز جو ہم نے پاس میں سوچے تھے کہ یار ایسی ہونی چاہیے، ویسے ہونے چاہیے آفٹر 2010، ان کو سچ کر دیتا ہے. اینڈ دا گیم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از ڈان بریڈمن کرکٹ 2014، جو کہ پبلش کی گئی تھی ٹرو بلو انٹرٹینمنٹ اسٹوڈیوز کی طرف سے آن پلے اسٹیشن 3، ایکس باکس 360، پلے اسٹیشن 4 اور ایکس باکس 1 اور ونڈوز. ٹاکنگ اباؤٹ دا گیم پلے آف DBC14، تو اگر ہم گیم پلے کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ اٹ واز کوائٹ ریئل انف ان دا سینس آف گرافکس، ان دا سینس آف گیم پلے. بٹ اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو بیٹنگ کے اندر تھوڑا سا مجھے فلیج نظر آیا کہ شاٹ اتنے ریئل نہیں فیل ہوتے تھے. لائک شاٹس کافی اچھے تھے، لائک کافی زیادہ ایکوریٹ نہیں تھے، لیکن سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اسے کہوں گا کہ کوئی ڈیل بریکر تھا. بٹ اسٹل اگر بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ میں کافی ساری امپروومنٹ تھی، بالنگ کے ایکشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. اگر ہم اسپن کی بات کریں، لیگ بریک کی بات کریں، فاسٹ بالنگ کی یا میڈیم پیسز کی بات کریں تو کافی صحیح تھا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس گیمز. سو اگر ہم اوور آل بات کریں گیم پلے کی، سو ہمیں گیم پلے کے اندر کافی امپروومنٹ دیکھنے کو ملتی، بیکاز آفٹر 50 اور آفٹر سینچری ہمیں وہ سیلیبریشنس دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کوئی وکٹ لیتے ہیں تو ایک اچھی سیلیبریشن دیکھنے کو ملتی ہے، آل ٹیم گیدرنگ اراؤنڈ اور سیلیبریٹنگ دیٹ اے پرٹیکولر وکٹ. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی پلیئر 50 کرتا ہے تو اس کی ہلکی سیلیبریشن ہے، اور اگر وہ 100 کرتا ہے تو 100 کرنے کے اوپر تھوڑی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پلیئر کے اندر. سو اس کو ایکسپریس کیا گیا ان DBC14. اس کے بعد کچھ امیزنگ فیچرز آ جاتے ہیں، لائک دس ٹائم یو کین کریٹ یور اون ہول ٹیم، یعنی آپ اپنی پوری ٹیم کو کریٹ کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ کہ آپ ان کی کٹس کو اس دفعہ کسٹمائز کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی پوری کی پوری جرسی بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کی جرسی پسند ہے، کون سا کلر ہونا چاہیے، کون سا ڈیزائن ہونا چاہیے، کس ٹائپ کی فٹنگ ہونی چاہیے. سو نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا فیچر تھا فار اینی کرکٹ لیور. سو نو ڈاؤٹ اگر میری بات کی جائے تو مجھے یہ فیچر بہت پسند آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ فار دا فرسٹ ٹائم ایور آپ اپنی ریئل پلیئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فرام دا DBC کمیونٹی ٹیب. اب اس میں آپ جائیں، اپنے پسند کے پلیئر کا نام لکھیں اینڈ ڈاؤن لوڈ یور اون ریئل پلیئر. یعنی بھائی صاحب اس دفعہ تو DBC والوں نے حد ہی کر دی. اگر ہم آ جاتے ہیں کچھ ان گیم فیچرز کے اوپر، تو ان گیم فیچرز کے اندر اس دفعہ آپ کو ملتا ہے DRS سسٹم. اب DRS سسٹم جو کہ کافی لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، DRS سسٹم الاؤز یو ٹو چیلنج یور ڈیسیجن، یعنی آپ اس دفعہ ایز این بالنگ ٹیم، ایز این بیٹنگ ٹیم امپائر کے ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ ناٹ آؤٹ ہے یا آؤٹ ہے، جس کے اندر آپ اس دفعہ آپ کو ایک ہاٹ اسپاٹ ہی ملتا ہے کہ جس میں آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹسمین کا ایج لگا ہے یا نہیں لگا. اس کے ساتھ DRS سسٹم کے اندر آپ LBW کو چیک کر سکتے ہیں کہ LBW ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. کافی دفعہ آپ کا ڈیسیجن جو آپ کا ریویو لیا ہوا کافی زیادہ ایکوریٹ چلا جاتا ہے اور آپ کی وکٹ بچ جاتی ہے یا آپ کو وکٹ مل جاتی ہے بالنگ ٹیم. سو نو ڈاؤٹ دس از این امیزنگ فیچر ٹو امرس اینی یوزر انٹو دا گیم. سو اگر DBC14 کی سمری کی بات کی جائے، سو نو ڈاؤٹ اگر 4 سال بعد ایک ایسی گیم آئے جو کہ آپ کو ٹوٹلی امرس کر سکے ود یور گرافکس، ود یور گیم پلے، ود یور امیزنگ فیچرز، سو نو ڈاؤٹ DBC14 واز دا گیم جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی آفٹر وائل. سو لیٹس ڈراپ ڈاؤن ٹو دا نیکسٹ گیم. So after 3 years, we finally got our another game, DBC17, Don Bradman Cricket 2017. اگر اب اس گیم کی بات کریں سو نو ڈاؤٹس کہ آفٹر 3 ایئرس کافی ساری امپروومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں، بیکاز DBC 2014 کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اوور دیئر بیٹنگ سٹائل. لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ DBC14 کے اندر بیٹنگ سٹائل کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا گیا اور سارا فوکس صرف گرافکس اور گیم پلے کے اوپر دے دیا گیا. سو DBC17 کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا اینڈ دے کیم اپ ود سم آسم بیٹنگ سٹائل آف گلین میکسویل فرام آسٹریلیا. اگر DBC17 کے پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو انہیں ریلیز کیا گیا تھا پلے اسٹیشن 3 کے اوپر، ایکس باکس 360 پر، پلے اسٹیشن 4 اور ایکس باکس 1 کے اوپر. سو نو ڈاؤٹ پلیٹ فارمز تو وہی DBC14 والے تھے،
بٹ سم فیچرز گاٹ انکریزڈ. کائنڈ آف سارے فیچر سیم ہی تھے, وہی DBC14 والے تھے, بٹ اس دفعہ آپ کو ملتا تھا BR Pro موڈ, جسے ہم ایک کیریئر موڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اس موڈ کے اندر آپ ایگزسٹنگ پلیئر کا کیریئر کھیل سکتے ہیں, یا پھر اپنا پلیئر کریٹ کر کے اس کے ساتھ اپنا پورا ایک کیریئر کی جرنی شروع کر سکتے ہیں فرام یور کلب کرکٹ ٹورڈز دا انٹرنیشنل کرکٹ. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا اور بہت امیزنگ فیچر اس دفعہ ایڈ کیا گیا تھا DBC17 کے اندر, کہ اس دفعہ آپ اپنا خود کا اسٹیڈیم کریٹ کر سکتے تھے وتھ ڈفرنٹ پراپس اینڈ ڈفرنٹ اسٹف. لائک آپ اس کے اندر اپنے مرضی سے لائٹس کو سیٹ کر سکتے تھے, اپنی مرضی سے اسٹیڈیم میں کراؤڈ اور ان کی سیٹنگس کو ڈیسائیڈ کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ آپ کو کون سا ویو چاہیے, آپ کو سمپل ماؤنٹینس چاہیے یا ایک سٹی کا ویو چاہیے, یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھنا کہ آپ کی کار پارکنگ کس طرح ہو سکتی ہے, اور یہاں پر آپ نے دیکھنا کہ آپ کی کار پارکنگز وغیرہ کس طرف ہوں گی. یعنی ایک پورا کا پورا 360 گراؤنڈ کو آپ اپنی مرضی سے مینیج کر سکتے تھے, اور ایون کریٹ کر کے اسے اپنے میچ میں بھی ڈال سکتے تھے. تو نو ڈاؤٹ دس واز این امیزنگ فیچر, اور آئی تھنک سو کہ یہ بہت بڑا فیچر تھا ٹل 2017, کیونکہ ایسی گیم آنا جس کے اندر آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, اپنا اسٹیڈیم بنا سکتے ہیں, اپنا پلیئر بنا سکتے ہیں. سال 2017 ہمارے لیے اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, بیکاز اس سال پاکستان نے انڈیا کو کارڈف کے مقام پر ہرا کر چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی تھی ان دا کیپٹنسی آف سرفراز احمد. سو نو ڈاؤٹ یہ ہمارے لیے بہت بڑی وکٹری تھی, اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا. سو فائنلی اتنی بڑی لسٹ کے بعد ہم فائنلی آ چکے ہیں اپنی آخری گیم کے اوپر, اینڈ دا لاسٹ گیم از کرکٹ 19, جس کو بنایا تھا بگ آن اسٹوڈیوز نے, ککنگ آؤٹ دا ٹرو بلو اسٹوڈیوز. آئی ڈونٹ نو وائی اس میں کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ٹرو بلوز کو ہٹا دیا, بٹ دس ٹائم بگ آنٹ خود ہی گیم کو ڈیولپ بھی کر رہی ہے اور ایون پبلش بھی کر رہی ہے. اگر پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو اس دفعہ کرکٹ 19 کو ریلیز کیا گیا تھا آن PlayStation 4 اور Xbox One, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور امیزنگ فیچر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس گیم آلسو گاٹ ریلیز آن Nintendo Switch. سو نو ڈاؤٹ اگر آپ میں سے کوئی کرکٹ لیور ہے اور آپ کے پاس Nintendo Switch ہے, سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی سجیسٹ ٹو گیو اے گو. اگر یہاں پہ ہم ویژولز اور گرافکس کی بات کریں تو سیم ایز DBC17. نو ڈاؤٹس کہ ایسی کوئی بھی چیز میں نہیں بتا سکتا کہ کوئی ڈفرینٹ ہو, اس سے کائنڈ آف کاپی پیسٹ ہی تھا یہ, اور اتنا کوئی ڈفرینٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. بس تھوڑا سا کٹس کا ڈفرینس آ گیا تھا, اور آپ کو یہاں پہ کرکٹ 19 میں آپ کو ایک اپنی کمیونٹی ملتی ہے جدھر سے آپ اپنے پلیئرز اور کٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز دا فیچر. بٹ ایک فیچر انہوں نے لازمی ڈالا تھا جسے ہم 2007 سے آج تک مس کر رہے تھے, وچ از کالڈ دا سینیریو موڈ. اس دفعہ کرکٹ 19 کے اندر آپ کو ملتا ہے سینیریو موڈ, جس کے اندر آپ اپنے کوئی بھی پسند کا سینیریو کھیل سکتے ہیں. جو آپ کو سینیریو کھیلنا ہے سارے کے سارے کمیونٹی کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. جسٹ ڈاؤن لوڈ یور سینیریو اینڈ انجوائے یور مومنٹ. سو آئی تھنک سو کہ یہ بہت بڑا فیچر ہے جو کہ ہمیں 2007 کے بعد دیکھنے کو نہیں ملا تھا, اینڈ وی فائنلی گاٹ آفٹر 13 ایئرس. یہ تھی ہماری آخری گیم آف 2019, اور ابھی 2021 چل رہا ہے. ابھی تک کوئی ایسی گیم رومرڈ یا ٹیلر نہیں دکھایا گیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ مے بی آنے والی بہت بڑی کرکٹ گیم ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک سو اگر کرکٹ گیمز کی اوور آل بات کی جائے سو کہیں نہ کہیں گیپ ابھی بھی پڑا ہے جسے فل کیا جا سکتا ہے. اور اگر اسٹوڈیوز اسے سیریسلی لیں, لائک EA اسپورٹس والوں نے جس طرح اسے لیا تھا سیریس, آئی تھنک سو اگر EA اسپورٹس والے اسے ایک دفعہ پھر سے سیریسلی لیں, دے کوڈ کریٹ اے گریٹ گیم in collaboration with Big Iron Studios اور True Blues. So I think that's it for today. امید ہے آج کا ریولیوشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو do subscribe, like اور share this video. As I'm your Star Soul, air out.